خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، بعض سوروں کے متعدد نام عنوان سے اچھی طریقے سے جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیان کیا آنے والا ہے۔ قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے کچھ سورہ ایسے ہیں جن کے کئی نام ہیں، مختلف نام ہیں، 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے کے درس میں جیسا کہ آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ ہر سورہ کا ایک خاص نام ہے اور اس نام کی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص سبب ہے۔ ہر سورہ اپنے نام کا ایک وجہ تسمیہ رکھتا ہے، کسی خاص وجہ سے اس سورہ کو وہ نام دیا گیا ہے اور بتایا تھا کہ کیوں۔ مثلا سورہ بقرہ کے سلسلے میں کہا تھا کہ چونکہ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ گائے کا تذکرہ ہوا ہے، اسی لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آل عمران کو آل عمران کہا کہ اس سورہ میں 2 مرتبہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کو آل عمران کہتے ہیں مثلا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک نام اور ایک نام کی وجہ ہے تو اگر ایک سے زائد نام ہوگا تو ان زائد ناموں کی بھی کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ کوئی بھی نام جب کسی کو دیا جاتا ہے تو نام کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ لہذا اب جن سوروں کے متعدد نام ہیں تو ہر نام کے پیچھے ایک وجہ ہوگی۔ مثال کے طور پر سورہ حمد کو لیجیے، جلال الدین سیوطی نے اس سورہ کے 20 سے زیادہ نام بیان کیے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ سورہ الحمد کے 20 سے زائد نام ہیں، لیکن حمد کے علاوہ 3 دوسرے نام زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ 2-3 نام سورہ حمد کے ایسے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، وَإِلَّا غیر مشہور کو بھی اگر شمار کیا جائے تو اس طریقے سے قرآن کے سوروں کے بہت سارے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو سورہ حمد کے مشہور و معروف نام ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بیان کریں گے اور ان کی وجہ اور ان کا سبب بتائیں گے کہ سورہ کو اگر یہ نام دیا گیا ہے تو یہ نام دیے جانے کی وجہ کیا ہے۔ الف، پہلا نام سورہ حمد کا فاتحۃ الکتاب۔ سورہ حمد کا ایک دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ کتاب جانتے ہیں، فاتحہ یہ فتح یفتح، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے کھولنا۔ اس میں فاعل ہے فاتح، اس میں فاعل مؤنث کے لیے ہے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کتاب کھولنے والی۔ سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ قرآن کا یہ پہلا مکمل سورہ ہے کہ جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس سے کتاب الہی کھلتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ کلام الہی میں یہ پہلا مکمل سورہ ہے اور اسی سورہ کے ذریعے سے کتاب کا افتتاح ہوتا ہے، کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام سورہ الحمد کا ام الکتاب۔ ام الکتاب، ام کے متعدد معنی ہیں، ایک معنی ہے مقصد اور ہدف۔ ام کے معنی ہے مقصد اور ہدف کے۔ ام الکتاب، کتاب الہی کا ہدف، کتاب الہی کا مقصد۔
قرآن مجید کا جو ہدف، جو مقصد ہے، وہ اس مختصر سے سورہ میں ذکر کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ قرآن کے تمام اہداف و مقاصد اس چھوٹے سے سورہ میں جمع ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ الحمد کو ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورہ میں قرآن کے تمام اہداف و مقاصد جمع کیے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا سب سے افضل سورہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ چلے تیسرا جو مشہور نام ہے سورہ الحمد کا، السبع المثانی۔ السبع، سب جانتے ہیں کہ سبع کا مطلب 7 ہے نا۔ مثانی، مثانی کہا جاتا ہے چھوٹے سوروں کو، چھوٹے سوروں کو مثانی کہا جاتا ہے۔ السبع المثانی سورہ حمد کو کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس سورہ میں 7 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ 7 چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو السبع المثانی کہا گیا ہے۔ سب کا مطلب 7، مثانی یعنی قابل تکرار، لیکن قرآن کے چھوٹے سوروں کو بھی مثانی کہا گیا، کسی چھوٹی چیز کو مثانی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی تکرار آسان ہے۔ اور سورہ الحمد کو السبع المثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مختصر اور چھوٹا سا سورہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے اندر کل چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی 7 آیتوں کی وجہ سے اس سورہ کو السبع المثانی کہا گیا ہے۔ کریں کہ آئندہ سوروں میں نمونے کے طور پر کچھ سوروں کے 1 سے زائد اسما پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں ان سوروں کے نام جن کے 1 سے زیادہ نام ہیں، البتہ ان کی وجہیں یہاں پر ذکر نہیں کی ہیں۔ مثلا توبہ اس کو براءت کہتے ہیں، نبا اس کو اما کہتے ہیں، سورہ اسراء اس کو سبحان کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں، بینہ لم یکن کہتے ہیں، نمل سلیمان کہتے ہیں، معون دین کہتے ہیں یا ارعیت کہتے ہیں، غافر اس کا نام مومن ہے، مسد اس کا دوسرا نام تبت ہے، فصلت دوسرا نام سجدہ ہے، توحید دوسرا نام اخلاص ہے، محمد دوسرا نام قتال ہے، دہر دوسرا نام انسان، تیسرا نام حل عطا، قمر اقتربت دوسرا نام ہے، قریش اس کا دوسرا نام ہے ایلاف، ملک اس کا دوسرا نام ہے تبارک، ٹھیک، تیسرا نام ہے اس کا شرح یا انشراح، معارج اس کا دوسرا نام ہے سأل، تیسرا نام ہے واقع۔ صرف نام آپ کو بتا دیے ہیں، اس کی وجہ نہیں بتائی ہے، وجہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ سورہ براءت چونکہ اس میں براءت کی گئی ہے، اس لیے نبا یا عام میں کہتے ہیں، تو چونکہ اس سورہ کی آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اسرا اس کا بھی سبحان کی وجہ سے، سبحان الذی، تو برصورت بہت زیادہ جو ہے تفصیل نہیں دی ہے، صرف جو ہے آپ کو قرآن کے ان سوروں کا تعارف کرایا ہے جن کے 1 سے زائد نام ہیں۔ نام کی وجہ تلاش کریں گے اگر تو آپ کو مل جائے گا۔ چلیں، قرآنی سوروں کے گروہی نام، وہاں تو الگ الگ نام تھا، قرآن مجید کے کچھ گروہی نام ہیں۔
گروہی نام یعنی قرآن کے 114 سوروں کو سورت کتنی آیتوں پر مشتمل ہے اس اعتبار سے 3 گروہ 4 5 6 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروہ کے اعتبار سے، دستہ بندی کے اعتبار سے سوروں کے کچھ گروہی نام ہیں، سوروں کے اپنے شخصی نام ہیں جن سے آشنا ہو چکے ہیں، قرآنی سوروں کے کچھ گروہی نام ہیں۔ ایک نام دے دیا گیا ہے، اس نام کے اندر کئی سورہ آئیں گے، اس کی کچھ اپنی خوبیاں ہوں گی، کچھ شرائط ہوں گے۔ اب ان خوبیوں اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ نام دیا جائے گا، کیٹیگری بنائی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیٹیگری بنائی گئی ہے اور اس کے لیے کچھ معیار طے کیے ہیں، لہذا جو سورہ اس معیار پر اترتا ہے اس کو اسی گروہ میں رکھا جاتا ہے اور اسی گروہ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ مثلا 7 طبال، اب یہ 7 بڑے سورہ، یہ کسی ایک سورہ کا نام نہیں ہے، 7 قرآن کے ایسے سورہ جو سب سے مفصل ہیں، جو سب سے بڑے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے 7 طبال۔ اس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک؟ یہ گروہی نام ہے۔ 7 طبال، 7 بڑے سورہ یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، اعراف، انعام، مائدہ اور سورہ انفال و براءت، کہ ان دونوں کو ایک سورہ شمار کیا گیا، سورہ انفال اور سورہ براءت۔ گروہی نام میں ان کو ایک ہی سورہ قرار دیا گیا ہے اور وہ بھی آ جائے گا 7 طبال میں۔ 7 طبال میں یہ دونوں سورہ ایک ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہی نام ہے معین۔ معین کن سوروں کو کہا جاتا ہے؟ وہ سورہ کہ جن کی آیتیں 100 سے زیادہ ہیں، جن سوروں میں 100 سے زائد آیتیں ہیں اور حجم کے اعتبار سے سب اعتبار سے مختصر ہیں، انہیں کہا جاتا ہے معین۔ سب اعتبار کے بعد باری آتی ہے معین کی۔ معین ان سوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو طوال سے مختصر ہوں اور 100 سے زیادہ آیتیں رکھتی ہوں۔ جو طوال سے مختصر ہوں اور 100 سے زائد آیتیں رکھے انہیں کہیں گے معین۔ قرآن مجید میں ایسے 12 سورہ ہیں، قرآن مجید میں ایسے 12 سورہ ہیں جو حجم کے اعتبار سے طوال سے مختصر ہیں، لیکن آیتیں ان میں 100 یا 100 سے زائد ہیں، جیسے سورہ یونس، ہود، یوسف، نحل، اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، مومنون، شعراء اور صافات۔ اس کے بعد تیسرا سوروں کا گروہی نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے مثانی۔ مثانی وہ سورہ کہ جن میں آیتوں کی تعداد 100 سے کم ہو، ان سوروں کو مثانی کہا جاتا ہے جن میں 100 سے کم آیتیں ہوں، اور ان کو مثانی صرف ان کے چھوٹے اور قابل تکرار ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کل 20 ایسے سورہ ہیں کہ جو مثانی میں شامل ہیں، جن کو سورہ مثانی کہا جاتا ہے، جن میں 100 سے کم تر آیتیں ہیں۔ چوتھا گروہی نام ہے حوامیم۔ حوامیم، حوامیم ان سوروں کو کہا جاتا ہے کہ جن سوروں کے آغاز میں حام میم آیا ہے۔ حوامیم اسی حامیم کی جمع ہے۔
وہ سورہ کہ جن کا آغاز حام میم سے ہوا ہے انہیں حوامیم کہتے ہیں. وہ کل 7 سورہ ہیں. قرآن میں 7 ایسے سورہ ہیں کہ جن کا آغاز حامیم سے ہوا ہے اور انہی 7 کو حوامیم کہا جاتا ہے. جیسے مومن، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف. 5واں نام ممتحنات. ممتحنات یہ گروہ تقریباً 20 سوروں پر مشتمل ہے. تبارک ان کی وجہ نہیں بتائی کہ یہ ممتحنات کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بس خالی بتا دیا کہ ممتحنات 20 سورہ ہیں. 20 سورہ ایسے ہیں کہ جن کو ممتحنات کہا جاتا ہے. سورہ فتح، حشر، سجدہ، طلاق، قلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعہ، صف، جن، نور، مجادلہ، ممتحنہ اور تحریم. یہ اس طریقے کی جو سورہ ہیں ان کو سورہ ممتحنات کہا جاتا ہے. اس کے بعد چھٹا اور آخری گروہی نام ہے مفصلات. مفصلات ان سوروں کو کہا جاتا ہے جن کی آیتوں کے درمیان فاصلہ کم ہے، یعنی جن کی آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. وہ اس طریقے کی جو سورہ ہے جن کی آیتیں بڑی مختصر ہیں، کوتاہ ہیں، آیتوں کے بیچ فاصلہ بہت کم ہے، ان کو کہا جاتا ہے مفصلات. سورہ رحمان کے بعد سے آخر قرآن تک جتنے سورہ ہیں سوائے چند سوروں کے کہ جن کا شمار ممتحنات میں آتا ہے، جیسے طلاق ہے، قلم ہے، ٹھیک، ممتحنہ ہے، تحریم ہے، نوح ہے. مفصلات ان سوروں کو کہا جاتا ہے جن کی آیتوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو، یعنی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں. سورہ رحمان سے لے کر قرآن مجید کے آخر یعنی الناس تک جتنے سورہ ہیں سوائے چند سوروں کے انہیں مفصلات کہا جاتا ہے. کچھ سورہ ایسے ہیں کہ جنہیں ممتحنات میں شامل کیا گیا ہے، وَإِلَّا اکثر سورہ رحمان سے لے کر آخر تک وہ ہیں کہ جنہیں مفصلات کہا جاتا ہے.